انسان کی زندگی میں جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے امید، ہوپ۔ آپ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور بھی حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور وہ ہے امید۔ یہ لوگ جو نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں اور ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ساری زندگی ٹھیک چل رہی تھی، جس طرح کل سورج نکلنا یہ کنفرم ہے، اس طرح یہ بھی کنفرم ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو ہم مقابلہ کر بھی رہے تھے، لیکن اچانک امید ٹوٹ گئی۔ امید ٹوٹی تو ہم بہہ گئے، پھر دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائے۔ تو امید کا کیا مطلب ہے کہ میرا مستقبل میرے حال سے بہتر ہوگا، یعنی آج آپ بیٹھ جائیں، یعنی میرا آج جو ہے یہ میرے کل میرا جو آنے والا ہے وہ آج سے بہتر ہوگا، یہ امید ہے۔ اور یہ انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، امید میں اور خواہش میں فرق ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے سپر مین بننا ہے، میں نے اسپائڈر مین بننا ہے، وہ کارٹون سے اس نے دیکھا ہے، وہ بننا چاہتا ہے، تو یہ خواہش ہے، یہ پوری نہیں ہوگی۔ خواہش پوری ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی، لیکن امید وہ ہوتی ہے جس پہ کوشش کی جائے تو پوری ہو جاتی ہے۔ مظفر گڑھ کا ایک چھوٹے سے گھرانے کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا ڈاکٹر بننا ہے لاہور جا کے۔ اب یہ امید ہے اور یہ پوری ہو جائے گی اگر وہ محنت کرے گا، لاہور آ کے کسی بڑے ادارے میں داخلہ لے لے گا، کچھ عرصے بعد ڈاکٹر بن جائے گا۔ تو امید رکھیں، امید انسان کو جوان رکھتی ہے، اور مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھی تمہیں ایسا کینسر ہے کہ تم نے بچنا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، مر جائیں گے تو مرنے کے بعد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا جو واحد ذریعہ وہ موت ہی ہے نا۔ وہ تو نبی پاک ہے جنہوں نے اپنی حیات مقدسہ میں معراج پہ جا کے اللہ کو دیکھ لیا، باقی ہم نے جب جانا ہے تو وہ مرنے کے بعد ہی جائیں گے۔ تو ہم نے غور نہیں کیا یہ صحابہ اور اولیاء یہ موت سے ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ دیوار ہے، یہ ہٹے گی تو پھر ہی مقصود ملے گا۔ حضرت بلال کا جب وصال ہو رہا تھا، آپ فوت ہو رہے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہائے صدمے کی بات، آپ نے فرمایا ہائے خوشی کی بات۔ کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ کل میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اپنے صحابہ سے ملوں گا۔ تو امید کبھی نہ توڑیں، کچھ نہ کچھ نکال لیں، سارٹ اٹ آؤٹ۔ جس کا اللہ سے تعلق جڑا ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کے ٹوٹنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا ٹوٹ جائے اسے کیا پرواہ، اس کا تو تعلق ہی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو، کسی نے کہا نا کہ اللہ کا فون نمبر دو مجھے، اللہ سے میں نے بات کرنی ہے، اللہ کا فون نمبر کیا ہے؟ تو سامنے والا بھی بڑا دانا تھا، کہنے لگا بڑا اچھا فون نمبر مانگا آپ نے، اللہ کا فون نمبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہتا کیا؟ کہا رات کو اندھیرے میں اٹھ کے 2 رکعت فجر پڑھ لو، ڈائریکٹ ڈیل ہو جائے گی۔ یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ نیور لوز ہوپ، کبھی بھی امید نہ توڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے
تو آپ کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وقت کے فرعون کا لشکر تھا۔ فرعون کون ہوتا ہے؟ سب سے باغی شخص۔ بہرحال فرعون اس وقت کے بادشاہ کو بھی فرعون کہتے تھے۔ تو وہ 1,00,000 تو گھوڑے اس کے کالے رنگ کے تھے صرف، باقی رنگوں کے گھوڑوں کا کیا حساب ہوگا۔ اس نے پوری اپنی راج دہانی میں جتنے بھی امیر لوگ تھے، اس کے جو درباری تھے، سب کو کہا تھا آئے، کوئی دربار میں بیٹھے نا۔ دیٹ واز اے میسو چیز، بہت بڑا تعاقب تھا یہ۔ اب آگے دریا ہے، اور وہ بھی دریائے نیل جو سمندر جیسا ہے۔ ریور نائل از ون آف دا بگیسٹ ریور ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا ہوگا اب؟ دریا میں بھی جائیں گے تو مر جائیں گے، پیچھے رکتے ہیں تو وہ مار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کسی غلط جگہ نہیں لے کے جا رہا، میں تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ This was the level of hope. Can you imagine? Just imagine with the eye of your soul that in front of you there was a roaring river and behind there was millions of people who were enemy. وہ وہاں پہ قتل کرنے کے لیے تھے، سامنے دریا ہے، کیا کریں گے آپ بتائیں؟ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ بندہ مر گیا، سامنے سے سیلابی ریلا آیا۔ آپ سوچیں اگر آپ وہاں پر ہوں تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس 10 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ پانی آ گیا، اتنا پانی کا گاڑی کیا کرے گی؟ دولت گئی۔ دولت کا تو کوئی کمال نہ رہا، بڑے مشہور آدمی، آپ پانی گاڑی میں داخل ہو رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، ادھر کھائی ہے، گاڑی پھسلتی ہوئی کھائی کی طرف جا رہی ہے، بریک بھی نہیں لگ رہی، کیا کریں گے بتائیں؟ ایسے وقت میں ہمیشہ یہ امید والا دروازہ کھلا رکھنا۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں نا تو وہ امید والا دروازہ کھلا رکھنا۔ اللہ کی رحمت پہ ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ گناہ ہے بہت بڑا کہ جو اللہ کی رحمت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ وہ رحمان ہے یعنی نعمتیں دیتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے یعنی رحمت کرتا ہے۔ یہی تو رحم ہے اس کا، ہر طرف رحم نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ نعمتیں اس نے دیں اور ان نعمتوں کو استعمال کرنا بھی اس نے یقینی بنایا۔ میرے دل میں رحم داخل ہوتا ہے آپ کے لیے، تو وہ رحم بھی تو اسی نے میرے دل میں ڈالا نا۔ میرے سامنے نعمت پڑی ہے، ابھی آپ کے سامنے کھانا آئے گا، آپ کو بھوک لگی ہوا کہ نعمت ہے، اس کھانے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ کس نے دیے؟ آپ نے وہ کھانا منہ میں ڈالا۔ دس از دا اسٹارٹ آف یور گٹ۔ Gut is the big name for the whole canal, your mouth, your esophagus, your stomach, your small intestine, your large intestine. This whole setup is known as gut. یہ پورا ایک نظام ہے جس میں کھانے نے ہضم ہونا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ میں کھانا جاتا ہے، یہاں پہ تھوک موجود ہے، تھوک سلائیوا ہے۔ یہ پہلا ایک سٹیپ ہے کھانے کے ہضم کرنے میں۔ تھوک نہیں ہوگا کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا، تھوک نہیں ہوگا کھانا پیچھے کی طرف پش نہیں ہوگا، تھوک نہیں ہوگا منہ میں کریکس پڑ جائیں گے، تھوک نہیں ہوگا منہ میں جراثیم آ جائیں گے۔ یہ بوڑھوں میں کم پیدا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت زیادہ پیدا ہوتا ہے، روز تقریباً 1.5 لیٹر پیدا ہوتا ہے۔ اگر جس کا نہیں ہوتا پیدا، اس بیماری اس کا نام ہے زیروسٹومیا۔ ہو رہا ہے پیدا، ہوتا ہے پیدا، کرے کہے الحمدللہ۔ اگر ابھی پیدا ہونا بند ہو جائے تو کوئی اکڑ ہے؟ اکڑ سکتے ہیں؟ اکڑ کے دکھائیں، لا کے دکھائیں تھوک جو نہیں پیدا ہو رہا۔ پھر اس تھوک کے بعد یہ آنا ہے، اس نے ادھر پیریسٹالسس موومنٹ ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ کھانا ہے ڈالتے تو چھک کر کے نیچے گر جاتا ہے ایک دم، یہ ایک ایسے اٹھک کر کے نہیں۔ آپ تولیہ پکڑیں، گیلے تولیے کو ایسے کر کے مڑوڑیں، پھر اس کو چھوڑیں، کیسے کھلے گا؟ ایسے سے کر کے کھلے گا نا، اس طرح کھانا یہاں جاتا ہے۔ یہ میکینیکل موومنٹ ہے، ایسے رول ہوتا ہو۔ پھر نیچے کارڈک اسفنکٹر آ جاتا ہے، ایک دروازہ ہے، جیسے منہ میں کھانا آپ نے ڈالا اللہ کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے، وہ کھانا اندر چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ ون وے موومنٹ ہے، یہ ون وے موومنٹ ہے، صرف اوپر سے نیچے۔ اگر نیچے سے اوپر آئے گی تو تیزابیت، جی متلا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کھا کے لیٹ جائے گا جو بندہ، بہت زیادہ کھا لے گا پھر تو اوپر آئے گا۔
وہ دروازہ ایک طرف کھلنا چاہیے، پھر وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے. پیٹ میں مکینیکل موومنٹ بھی ہے، کیمیکل موومنٹ بھی ہے. پیٹ میں چرننگ بھی ہوتی ہے، ہلتا بھی ہے، اور اس میں کیمیکل ہے، لائپیس ہے، گیسٹرک جوس ہے، بہت کچھ ہے اس میں. یہ سارا کچھ ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں. 78 آرگن ہے آپ کے جسم میں، 78 آرگنس. دماغ، دل، گردہ، جگر، پھیپھڑے یہ اہم ہے، باقی بھی کتنے ہیں، ہر کتنے کام کر رہا ہے. نہ ایک کا آرگن بھی کام کرنا بھی چھوڑ دے کیا کریں گے؟ یور باڈی از اے کمپلیٹ ماسٹر پیس. تو نعمتیں وہ دیتا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا بھی اس کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں طاقت دیتا ہے. آنکھ دی اس نے، یہ نعمتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، میں نے آنکھ سے دیکھا تو مجھے نظر آیا نا. کسی بندے نے کہا میرا دل تو چھوٹا سا ہے. دل کتنا ہوتا ہے انسان کا؟ مٹھی جتنا. جتنی آپ کی مٹھی ہے نا اتنا آپ کا دل ہے، اتنا سا بس، اتنا سا میرا دل ہے. جاؤ باہر کسی ہارڈ ویئر کی دکان میں، چلو یہ مظفر گڑھ شہر ہے، چائنا چلے جاؤ. چائنا جا کے نا وہ پمپ بیچ رہا ہوگا ایک چائنیز، اس سے کہنا یار پمپ دکھاؤ ذرا مجھے، یہ کتنی دفعہ پمپ چلتا ہے؟ وہ کہے گا جی یہ 2000 دفعہ چل سکتا ہے، اس کے بعد خراب ہو جائے گا. یہ 1,00,000 دفعہ چل لے گا پھر خراب ہو جائے گا، اتنی تو گارنٹی نہیں ہے میری. تو یہ دل جو 80 سال کا بابا ہے نا، 80 سال کا بابا اور مر گیا ہے، اس کا دل مرنے سے پہلے 3 ارب دفعہ دھڑکا ہے. 3 ارب. 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتا ہے، اور 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتا ہے، اور 1 لاکھ میں 100,000 ہوتا ہے. نعمت ہے نا. تو امید رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امید رکھی، آپ نے دیکھا اور آپ نے اللہ سے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو یہاں تک لے آیا ہوں تیرے کہنے پہ. اللہ نے وہ جو دریا تھا اس کو پھاڑ دیا، اور وہ دریا ایسے چل رہا تھا، وہ دریا ایسے ہو گیا، پھٹ گیا. اب اس دریا کے اندر 12 راستے بن گئے. ان کے 12 قبیلے تھے، تو ہر راستے کے اوپر ایک قبیلہ چل پڑا. اور اللہ نے اتنا خیال فرمایا کہ ظاہری بات ہے وہ دریا چل رہا تھا، تو جب دریا ایسے ہوا تو کچھ زمین پہ پانی رہ گیا ہوگا نا تھوڑا بہت، جس طرح بارش ختم ہو تو تھوڑا رہ جاتا ہے. اللہ نے ہوائیں چلا دی کہ وہ پانی بھی اڑ جائے. اور پھر جو ایسے دریا اوپر گیا تھا، اس دریا کی جو دیواریں تھیں اس میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنا دی تاکہ کسی کے قبیلے کا بندہ دوسری طرف ہے تو وہ اس کو دیکھ بھی لے. مطلب اتنا زیادہ سیکیور کر دیا. تو امید نہیں توڑنی چاہیے. نیور لوز ہوپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں. عمر آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی، میرا خیال 20 سال سے تو کم عمر تھے وہ. تو قبیلے والوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. اب وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ سارے قبیلے کے لوگوں نے نا ثواب سمجھ کے اس میں حصہ ڈالا تھا. ہر بندہ لکڑی لے کر آیا تھا کیونکہ ان کے تو خداؤں کو توڑا گیا تھا سارا قبیلہ. اور اتنی اوپر آگ چلی گئی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا. تو جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا جی بتائیں کیا کرنا، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ آگ ساری ان پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ پوچھ لو ان سے، اگر یہ مدد مانگتے تو مدد کر دو ان کی. تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا اللہ بہتر جانتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. حضرت جبریل آ گئے. ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے، پلیز
سر آپ بیٹھ جائیں سارے یا کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہی رہیں. یہ پانی تقسیم کرنے والے بھائی بھی بار بار کیمرے کے سامنے سے بھی گزر رہے ہیں. اور نگران صاحبان پلیز ڈسٹربنس کو ختم کیجئے پلیز. تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ سے حکم دیا کہ اے آگ تو بجھ جا، ٹھنڈی ہو جا. اور وہ آگ پھر ٹھنڈی ہو گئی. صرف وہ جو رسیاں تھیں ان کو جلایا. تو ایک جملہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. آپ کے یہاں پہ جو ایم این اے ہوں گے، جو ایم پی ہوں گے، یا کوئی سیاسی رہنما ہوگا، جب آپ کا کوئی معاملہ اڑ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو آپ فائل بنا کے اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ مہربانی رکھ لو، میرا کام کر دو، اور آپ کو یقین ہوتا ہے یہ کر دے گا. اسی طرح نا اپنے تمام مسئلوں کی فائل بنا کے نا وہ اللہ کو بھی دیا کریں. Why you introduce filters when you are praying with Allah? Why you introduce filters? Bring the mess to Allah. آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ بات کو بنا بنا کے کیوں کرتے ہیں؟ رک رک کے چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہے. جو گند چل رہا ہے بتا دیں اس کو. جو مسئلہ ہے، جو اندھیرا ہے، جو آپ نے واہیاتیاں کی ہیں، جو بھی آپ پریشانی ہے، جو بھی آپ نے گندے ترین گناہ کیے ہیں اکیلے میں، جو آپ کو صرف پتا ہے، اس کو نہیں پتا. ایک تو آج معاشرے میں نا یہ چھپنے کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں. کہاں چھپے ہوئے ہیں آپ؟ میں بیوی کے سامنے کوئی اور ہوں، میں کاروبار میں کوئی اور ہوں، دوست کے سامنے کوئی اور ہوں، سوشل میڈیا پہ کوئی اور ہوں. اصل میں کیا ہوں؟ بتائیں کیا ہیں آپ؟ کون حقیقت آپ کی؟ کیا حقیقت ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کے سامنے، مجھے پورا نہیں پڑتا. پورا نہیں پڑتا تو کھڑے کیسے ہیں آپ یہاں پہ؟ 100 روپے کے پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ سے بات کی جاتی ہے کیسے حالات تباہ ہو گئے جی، پورا ملک ہی تباہ ہو گیا. اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہے باہر آپ کے اور آپ کہہ رہے ہیں میں تباہ ہو گیا. آپ کو پتہ نہیں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار نہ کیا جائے؟ دس چہرے ہیں ہمارے، 10 چہرے. ادھر اور ہے، ادھر اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے. اور ایسے وقت میں ڈر جائیں کہ آپ کی اصل کو رب جانتا ہے. اس نے بار بار کہا، ہر جگہ کہا. او 50 لاکھ کا جانور خریدنے لگے ہو، اس کی کھال مدرسہ لے جائے گا، خون نالی میں بہہ جائے گا، گوشت تم خود کھا لو گے. تو میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ. وہ غریب آدمی مسا سال کا بکرا لائے گا کمزور سا، اور وہ بکرا پلے صراط پہ پار لے جائے گا. تیرا 50 لاکھ کا بیل تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا. اس کے پاس کیا پہنچ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. لائیں بتائیں اس کو کیا غلطی ہو رہی ہے آپ سے. اکیلے میں بیٹھ جائیں. آپ دنیا کے پاس پہلے جاتے ہیں، دنیا دار آپ کو کک مارتا ہے، پھر آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں. پہلے کیوں نہیں اللہ کے پاس آتے؟ جو وقت پڑنے پر ہی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دونوں صورتوں میں اللہ کو بھول جائے گا. مل گیا تب بھی بھول جائے گا، نہ ملا تب بھی بھول جائے گا، کیونکہ اس کو تو عادت ہے کہ جب کام پڑتا ہے تبھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کی یاد کے بغیر آپ ہیں کیا؟ اب ہیں کیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کیا ہیں آپ؟ کیا ہیں؟ ایک جسم ہے نا، یہ جسم ہے نا، یہ ہے نا آپ. تو یہ جسم کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کی روح سے دل ایسے دھڑک رہا ہوتا ہے، لب ڈب لب ڈب. دھک دھک یہ فلموں کے اندر ہوتا ہے. لب ڈب کی ورڈ ہے، لب ڈب لب ڈب، ایک خاص فریکوینسی کے حساب سے ڈر رہا. اگر یہ ایسے ہو جائے نا، لب ڈب لب ڈب، ایک یہ پھلانگ جائے بس ایک، آپ ڈاکٹر کو نا کروڑ روپیہ دیں گے کہ یہ میری ٹھیک کر دو، ذرا یہ غلط ہو گئی ہے، تھوڑی سی ٹھیک کر دو. اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی
تو سیکنڈ لگنے ہیں، یہ وجود گر جانا ہے، آنکھیں بند ہو جانی ہے، شدید تکلیف ہونی ہے، دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹر نے آ کر کہنا ہے کہ جی یہ ختم ہو چکا ہے، تھوڑی دیر تک ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنی ہے، میسج چلنے ہیں، جنازے کا اعلان ہو جانا ہے۔ وہ پہلے جو شیخ صاحب، بھٹی صاحب، راجہ صاحب تھے، اب وہ لاش ہے، میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، نام گیا، کپڑے گئے، سب اتار لیں گے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا، میں نے جنازہ پڑھانے کے بعد اسی قبر کے پاس گیا، پیچھے بازیاں آئیں مجھے کچھ، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، شاید رو رہے ہیں اس کے بچے نا۔ میں نے پیچھے مڑ کے کسی سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا یار، بڑا دکھ ہے۔ کہتے سبحان بھائی عبرت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے بابے کے نا بیٹے لڑ رہے گاڑی کی چابی پہ۔ میری آنکھوں سے نا ٹپ ٹپ آنسو گرے دیکھ کے، کیونکہ میں نے لائیو دیکھا تھا، ابھی اندر نہیں ڈالا اس کو، ابھی ڈال رہے تھے، اور وہ پیچھے نا پراڈو تھی یا جو بھی تھی، اس کے لیے تو کچھ نہیں تھی، ان کے لیے جو بھی تھی اس پہ لڑ رہے تھے وہ۔ یہ ہے انسان، اور یہ ہے زندگی دنیا، اتنی بے مروت ہے یہ۔ تو جب ختم ہو جائیں گے آپ، تو یہ تو گیا قبر میں، کنفرم ہے نا، یہ تو قبر میں چلا گیا، تو باقی کیا رہے گی چیز؟ روح۔ اس روح کی غذا کا بندوبست کرے۔ یہ تو 90 دن کے اندر میڈیکل سائنس کی روح سے لاش کو کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، 90 دن کے اندر فارغ ہوئے گا سارا۔ روح ہے، اس کی غذا کا بندوبست کرے، روز بیٹھ کے، اور یہ نا باتیں سنتے رہا کریں۔ اگر آپ میں سے کہیں کو اچھی نہیں بھی لگ رہی نا، تو باتیں اچھی ہیں، اپنا علاج کرائیں۔ جس طرح روٹی اچھی ہوتی ہے نا، لیکن ڈینگی کے مریض کو روٹی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، روٹی بری ہے کہ بندے کا منہ برا ہو گیا ہے، منہ برا ہو گیا نا، تو یہ باتیں اچھی ہیں۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اپنا علاج کرائیں۔ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہوئی ہے، جو دنیا سے چھوٹنے کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی۔ ایک نائی تھا، اس کا نام تھا چھجو، غریب سا نائی تھا بیچارہ، ایک پوٹری لے کے گاؤں میں آ جاتا، سب کے ساتھ کرتا، پھر چلا جاتا۔ ایک دن گاؤں میں سیلاب آ گیا، بڑا خطرناک، سب کو ڈھور ڈنگر چار پہیاں مال سب بہہ رہا ہے، سارے پریشان ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ چھجو جو تھا نا، وہ درخت کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا، ہنس رہا ہے۔ چودھری صاحب آئے، چودھری صاحب کہا اے چھجو تینوں کیوں ہے، ہنس کیوں رہے ہیں، ہنس کیوں رہے ہو آج، کیا مسئلہ تمہیں؟ چھجو نے مسکرا کر کہا چودھری صاحب آج ہی تے غربت دی چس آئی ہے، آج ہی تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ڈوبے گا کیا، مجھے کیا دکھ ہے، آپ لوگوں کی چیزیں بہہ رہی ہیں، آپ کو دکھ ہے۔ مرتے وقت بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میرے پاس آئی گیا ایک عورت تھی، اس نے 1000 جنازے جب نہلا لیے نا، اللہ والی تھی، اس نے کہا میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اس سے پوچھا کیا بتاؤ؟ کہا میں نے 1000 عورتوں کو غسل دیا ہے، تو میں نے اپنی زندگی کو سبق بنایا ہے۔ اس نے کہا کیا سبق بنایا؟ کہا پہلا سبق تو یہ ہے کہ سن لو تمہارا کچھ بھی نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کچھ بھی تمہارا نہیں، یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ کہتا کیا مطلب؟ کہا جب ہم نہلا رہی ہوتی ہیں اس عورت کو، اگر ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے نا، وہ نیچے بھی گر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتی، نہ حسن تمہارا ہے نہ پیسہ تمہارا ہے۔ کا دوسرا سبق یہ ہے کہ میں نے چھوٹی سی بچی کو بھی غسل دیا ہے، اور بڑی 70 سال کی مائی کو بھی غسل دیا ہے۔ موت عمر نہیں دیکھتی۔ کا تیسرا سبق یہ ہے کہ تم یہ جو عورتیں نیل پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں نا، جو اترتی نہیں ہے، یہ نہ کیا کرو، کیونکہ ہم جب غسل دے رہی ہیں نا مرتے ہوئے لاش کو، تو وہ اترتی نہیں ہے، ہم اس کو زیادہ اتاریں تو ناخن ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ بنا، قبر میں جاتے ہوئے مسئلہ بن گیا۔ غسل تو ضروری ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ایک سبق میرا یہ ہے کہ
یہ جو ہم ساری زندگی کے جھگڑے دل میں رکھ لیتے ہیں نا، کینے، بغض، دشمنیاں، اور وہ گٹھری بڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں جا کے اتار دیں گے، کہا یہ نہ کرو، آخر کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کینے، بغض، دشمنیاں یہ نہ رکھو۔ یہ موبائل دکھانا ذرا، اس موبائل میں نا تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے نا اس کے اندر، کانٹیکٹس بھی ہیں۔ رات کو میں اس کو بند کر دیتا ہوں، صبح اٹھ کے جب اس کو کھولتا ہوں نا تو سب سے پہلے اس کا پرانا ڈیٹا اس کے اندر آتا ہے، جو پہلے ہوتا ہے نا، پہلی کی تصویریں، جس طرح آج رات کو یہ بھائی ہیں یہ تصویریں بنا رہے ہیں فنکشن کی، تو میں جب لاہور کل صبح انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا تو یہ جب آن کروں گا تو پہلے پرانا ڈیٹا آئے گا، پھر نیا ڈیٹا بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ بھی جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کا پرانی دشمنیاں، پرانے سارے کینے وہ دماغ میں آتے ہیں نا، اس سے لڑا ہوا ہوں، وہ یہ ہے، وہ اس سے ہوا ہے، پھر آج کے دن کا کام شروع ہوتا ہے۔ کوشش کر کے نا ان سب کو دھو دیں، بڑا فائدہ ہوگا، آپ نا آزاد ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں معاف کر دینا اس کے لیے، یعنی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں اس کو معاف کروں گا تو اس کو فائدہ ہوگا، وہ نہیں، معاف کرنا آپ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ مجھے پتہ اس کی عادتیں ہو سکتا ہے اتنی زیادہ بگڑی ہوئی ہوں کہ وہ دوبارہ سانپ بن کے ڈس لے، اور لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے معاف کرنا ہے تاکہ آپ ریلیز ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہر بات منہ پہ کہنے کی عادت ہے، ہمارا دل بڑا صاف ہے۔ ایسی صفائی کا کیا فائدہ کہ جو دوسرے کے دل کو تباہ کر دے؟ آپ کو پتہ نہیں ہر بات کہنی ضروری نہیں ہوتی، بہت سی باتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے آپ کو اندھا، گونگا اور بہرا بن کے جینا پڑے گا۔ زندگی آسان کب ہوتی ہے؟ اس کو آسان بنانا پڑتا ہے، صبر کر کے، شکر کر کے، برداشت کر کے۔ میں نے کب کہا ہے سارے اچھے ہیں آپ برے ہیں؟ یہ نہیں میں کہہ رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے معاف کر دیں، بس۔ ابھی جا کے لسٹ بنائے میرے دل میں کس کس کا کینہ ہے، کس کس سے دشمنی ہے، میری لسٹ بنائے اور کیوں ہے۔ نبی پاک تشریف فرما تھے، اچانک نبی پاک نے فرمایا یہ دروازے سے بھی جنتی آئے گا، یہ جنتی ادھر سے آئے گا۔ سارے صحابہ دروازے کو دیکھنے لگے۔ ایک عام سے بدو سے صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں جوتی تھی، وہ آئے، آ کر بیٹھ گئے، زیارت کی، رشادات عالیہ سماعت کیے اور چلے گئے۔ اگلے دن بھی نبی پاک نے فرمایا یہ اس دروازے سے جنتی آئے گا، وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی نبی پاک نے فرمایا یہ اس دروازے۔ اب ایک صحابی وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا 3 دفعہ جنت کے مالک نے انہیں جنت دے دی ہے، تو کیا ان کا کام ایسا ہوگا کہ ان کو جنت زمین پر ہی مل گئی ہے؟ وہ ان کے گھر چلے گئے، کہا السلام علیکم سر، وعلیکم السلام جی، کہا جی آپ کے ساتھ رہنا ہے میں نے 2-3 دن۔ کہتا جی کیوں؟ بس رہنا ہے، رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی آ جاؤ۔ اور وہ کہتے جی میں سارا دن نوٹ کرتا تھا یہ کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے۔ کوئی ایسا خاص کام نہیں تھا، کہتے رات کو ساری سو جاتے تھے، عشاء پڑھتے، ساری رات سوتے رہتے، اور صبح اٹھ فجر پڑھتے، اور سارا دن بھی نارمل انسانوں کی طرح نمازیں پڑھتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا خاص کوئی کام جس کی وجہ سے میں کہوں کہ یہ وجہ، ایسے کچھ نہیں تھا۔ تیسرے دن میں نے کہا کہ جی آئی ایم گوئنگ بائے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا وجہ تھی، کیوں آئے تھے اور اب جا رہے ہو؟ کہا اصل میں نا آپ کو نبی پاک نے 3 بار کہا آپ جنتی ہیں، تو میں نے کہا میں روٹین چیک کروں تو روٹین تو نارمل تھی، کہاں بس جیسا ہے ویسے ہی ہے۔ جانے لگے، پھر کہا 1 منٹ ہے، ادھر آ، ادھر آ، ایک بات میں تجھے بتا دوں کہ تو جو کھوجنے کے لیے آیا تھا، باقی ساری باتیں تو نارمل ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اس سینے میں کسی کا کینہ نہیں ہے، یہ جو میرا سینہ ہے نا اس کے اندر کسی بندے کی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ یہاں پہ دشمنی کسی کی نہیں میں رکھتا، بس نبی پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک دوسرے کی باتیں نہ بتایا کرو، میں قیامت کے دن چاہتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دل سے بالکل تمہارے لیے صاف ہو،
से ईदों पे मिलते हो बस। पता कितना बड़ा रिश्ता होता है बहन भाई का। हमारे नजदीक दो रिश्ते बड़े हैं, माँ बाप और बच्चे, बस ये दो रिश्ते हैं ना बड़े हैं। जब आप पैदा हुए थे माँ बाप थे, इधर सुन के जवाब दें, इधर मेरी तरफ देखें। जब आप पैदा हुए माँ बाप थे आपके बच्चे थे उस वक्त जब आप पैदा हुए? नहीं थे। माँ बाप थे, बच्चे नहीं थे। अच्छा, जब आप मर रहे होंगे उस वक्त माँ बाप होंगे? आमतौर पे नहीं होते, वो पहले मर चुके होते हैं। जिस तरह मेरे वाले साहब जा चुके दुनिया से। जब इंसान मर रहा होता है उस वक्त माँ बाप नहीं होते, लेकिन बच्चे आमतौर पे होते हैं। यानी जब आप पैदा हुए माँ बाप थे, बच्चे नहीं थे। जब मरेंगे बच्चे होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। इतने अहम तरीन रिश्ते भी जिंदगी के एक चैप्टर में थे, एक चैप्टर में नहीं थे। लेकिन वो कौन है जो शुरू से आखिर तक था? आमतौर पे कोई ना कोई बहन भाई होता है। जब आप पैदा हुए बड़ी बहन थी, और जब मर रहे होंगे छोटा भाई जिंदा होगा। खानदान में, ये जुमला मेरा सुनना, मुझे तो बड़ा अटैक किया था ये, गौर से सुनना। खानदान में ना एक बहन भाइयों में ऐसा जरूर होता है जो सारों के जनाजे देखता है, और एक ऐसा जरूर होता है जो किसी का जनाजा नहीं देख सकता। होता है ना? जहालत होती है आमतौर, दुश्मनी के पीछे ना जहालत होती है, पता नहीं होता। एक बंदा जा रहा था किसी दूसरे से मिलने के लिए, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कहा इससे पूछे क्यों जा रहा है मिलने के लिए। आप भी मिलने के लिए जाते हैं ना? यू ऑल्सो गो टू मीट समवन। क्यों जाते हैं सोच लें ज़रा। उसके पास बंदा साहबी, उस बंदे के पास कोई बंदा था, साहबी नहीं थे, आकर पूछा हाँ भाई क्यों जा रहे हो तुम? मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? दोस्त है। क्यों मिलने जा रहे हो? कोई माल है, कोई पैसा है, क्यों जा रहे हो? कहा नहीं माल नहीं है। कोई तिजारत है? नहीं। कोई मतलब है? नहीं, कुछ नहीं। क्यों जा रहे हो? कहता मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि मैं अल्लाह की रजा के लिए उससे मिलने जा रहा हूं, बस, और कोई वजह नहीं। अल्लाह ने फरमाया इससे कह दे कि तेरे जाने की बरकत से हम तुझे जन्नत अता फरमाते हैं। आपकी जिंदगी में वही बंदा है जिससे आपको मतलब है, और कोई बंदा नहीं है। तो एक दो दोस्त ऐसे बना ले जिनसे सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती है आपकी, बस, और कोई मतलब ना हो। सिर्फ इसको देख के मुझे अल्लाह याद आता तो मैं इससे मिलता हूँ। ये जो मेरे नौजवान बैठे ना, अगर तो ये पढ़े लिखे हैं तो इनके लिए बहरहाल कलाम मुख्तलिफ है, क्योंकि मुझे बताया गया ज़्यादा ताजिर है, तो ताजिर की ज़िंदगी और होती है, स्टूडेंट की ज़िंदगी और। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ नौजवान चेहरे लग रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि ये दुनिया मतलब की है, याद रख लेना। मैं जितनी मर्जी तकरीरें कर जाऊँ, जो मर्जी कह जाऊँ, लेकिन ये ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए लोग, इस शीशे के पीछे लोग, ये दुकानों के अंदर फिरते हुए लोग, ये रिक्शों से उतर कर चढ़ते हुए और बाहर जाते हुए, ये बसों में उठते बैठते, ये सारे लोग मतलब के लिए बाहर निकले हुए, पैसे के लिए बाहर निकले हुए, और कोई वजह नहीं है। जाके पूछ लो। झूठ कह रहा हूं मैं? बच्चों को गलत नसीहत कर रहा हूं? मतलब है ना सारा ये। अब ये मुझे कहेंगे जनाब आप मजहबी बंदे हो गए, कैसी बात कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं। तो ये सारे मतलब ही हैं जी। तो हम क्या करें? तुम ऐसे बन जाओ कि इन्हें तुम्हें अपना मतलब नजर आए, ये तुम्हें देखे तो इनको अपना मतलब नजर आए, ये तुम्हें बुलाएं। मैं कराची जाता हूं, मुझे मेमन बुलाकर कहता है कि यार मेरे पास अच्छा लड़का नहीं आ रहा, मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लाओ उसको, क्योंकि उसको मतलब नजर आ रहा उसमें। ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हारे बगैर रह ना सके, तुम्हें सोने के भाव खरीदें। नौजवानों, बेरोजगारी नहीं है, बहुत रोजगार है, तुम में सलाहियत नहीं है। मैं एक जगह पे बयान करने गया, वहां पर मजहबी किस्म के दरसे निजामी के बच्चे बैठे थे, जो कि मजहबी तालीम होती है हमारी, 8 साल 7 साल की होती है, ठीक है। वो सारे बच्चे थे, मैंने बयान किया और चला गया, यही करना था मैंने, मुझे तो कोई और काम नहीं था ना। वहां पे एक बच्चे की आंखों में ना मुझे टॉर्च लाइट की तरह की चमक नजर आई, ऐसे देख रहा था मुझे, वो मेरी बातों को सुन नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसके यहां कान नहीं, उसका पूरा जिस्म कान बना हुआ है। वो एक एक जगह से मेरी बातों को ले रहा था।
میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا تمہارا تعارف ہے مجھے بتاؤ. جب آپ سے کوئی تعارف پوچھے نا, ٹھک کر کے نام نہ بتا دیا کرو جی میری 2 دکانیں, بس نہیں. تعارف بتانے کا طریقہ ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنا ماضی بتاتے ہیں. میں نے میٹرک انٹر مظفر گڑھ سے کیا, اس اکیڈمی سے. پھر اس کو اپنا حال بتاتے ہیں, اس وقت میں میڈیکل سائنس کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. پھر اس کو اپنے مستقبل کی خواہش بتاتے ہیں, اور میری خواہش یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے FRCS سرجن بنوں. یہ تعارف یہ ہوتا ہے, پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو تھوڑا بتاؤ, پڑھتے تو ہو ظاہری بات ہے آپ. کہتا ہے میں نے 8th لیول کی انگلش بھی کی ہوئی ہے, یعنی وہ ایک انگریز کی طرح انگریزی بول بھی سکتا تھا. میں نے کہا اچھا, اور کہتا ہے میں سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں, دن کو میں پڑھتا ہوں درس نظامی, رات کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتا ہوں, میں گرافکس کر سکتا ہوں, میں ویڈیو ایڈٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کی پوسٹرز بنا سکتا ہوں, آپ کے فیس بک بھی کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا, اور کہتا ہے میں قرآن پاک آن لائن انگلینڈ اور امریکہ میں بھی پڑھاتا ہوں. اب مجھے بتائیں کیا مجھے اس لڑکے کی ذات میں مطلب نظر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا مجھے. میں نے فوراً کہا اس کا نمبر لکھو, اس سے مجھے کام ہے. مسکرا کے کہنے لگا سر 10 بندے پہلے ہی مجھے یہ کہہ چکے ہیں. کیونکہ جو چیز چمکدار ہے وہ ہر ایک کو نظر آئے گی. یہ دنیا مطلب کی ہے. اپنے اندر ایسا پیدا کرو کہ لوگ تمہارے لیے ترسیں. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا موج کی زندگی گزارنی. میں نے موجی زندگی, مزیدار زندگی, کیسی ہوگی مزیدار زندگی بتائیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. فرض کریں میں اور شہروز بھائی, یہ شہروز بھائی بیٹھے ہیں اور میں ہوں, سبحان اور شہروز یہ پارٹنر ہے. ہم نے کام کروانا بولا, میں ان کے پاس جاؤں گا, شہروز یار کام کروانا کیا کریں؟ یہ کہتا ہے یار وہ ندیم کو بلا, ملتان سے بلا ندیم کو. میں نے کہا نہیں یار وہ بہت مہنگا, نخرے بڑے کرتا ہے. کہتا ہے لیکن یار پھر. میں نے کہا ہاں چل کال کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب, جی یہ کام کرنا ہے, کتنے پیسے؟ 4 لاکھ. یار کچھ کم کریں. بھائی 4 لاکھ سے کم نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ اگلے مہینے آؤں گا. ابھی نہیں آ سکتے؟ نہیں اگلے مہینے. کرنا ہے؟ چلے یار کر لیں. یہ ندیم کی زندگی جو ہے نا, یہ مزے کی زندگی ہے, یہ کمال کی زندگی ہے کہ ہم اس کے بعد رہ بھی نہیں سکتے, اور وہ چڑھ کے رہتا. کیوں؟ ایسے ہی ندیم بن گیا, وہ ایسے ہی بن گیا. دیکھو راتیں جاگا ہے وہ, صبح فجر میں اٹھا ہے, خون بہایا اس نے, پسینہ بہایا, تھپڑ کھائے ہیں اس نے, زندگی کو اوڑھ لیا اس نے, اپنے کام سے عشق کیا اس نے, جنون کی حد تک وہ گھسا اس کام میں کہ آج ہر جگہ ندیم ندیم ہو رہی ہے. کیا آپ نے ایسے؟ آج تک کوئی جان بچا لے جانے میں کامیاب ہوا ہے؟ بتاؤ. نہیں تو لگا دو جان جو کر رہے ہو. چند لوگ ہیں جنہوں نے بنیان مرصوص کے اندر افواج پاکستان کے ان لوگوں نے کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا مجھے بتاؤ. زبردست کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی شش کر اٹھے, کمال کر دیا. ہمارے ملک کا ایک شعبہ ہے, اس میں چند افراد نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا, ہر طرف بیجا بیجا ہو گئی. سوچو اگر ملک پاکستان کا ہر شعبہ اپنی فیلڈ میں ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کرے تو بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے. میں دولت کے خلاف نہیں ہوں, کون کہتا دولت غلط چیز ہے؟ پیسہ انسان کو بھاری بنا دیتا ہے, پیسہ انسان میں نیگوشیشن پاور لے آتا ہے. قبرستان سے اسپتال تک, تعلیمی ادارے سے گھر تک, ہر جگہ پیسہ چاہیے. کبھی کبھار پیسہ آکسیجن کی طرح ہو جاتا ہے, جس طرح آکسیجن کے بغیر مر جاؤ گے, پیسے کے بغیر مر جاؤ گے. ماں پڑی ہوئی ہے اسپتال کے اندر, فوراً لاکھ روپے چاہیے آپریشن کے لیے, لاؤ گے؟ پیسہ کسی نے کہا ضروری نہیں ہے, بہت ضروری ہے پیسہ. یہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہی ہوتا ہے. نکال کے دکھاؤ میل. تم کہہ رہے ہو میل ہے تو نکال کے دکھاؤ. پیسہ ادھر ادھر ہی ہے نا, ادھر ادھر جا رہا ہے, ادھر سے گھوم رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. بینک ہے, حلال طریقے سے اپنی طرف لا کے دکھاؤ. آسان ہے یہ؟ بہت مشکل ہے. تمہارے میں اتنی سکل ہوتی تم چھوڑ دیتے پیسہ؟ کبھی کبھی نہ چھوڑتے. ہاں یہ میں ضرور بتاؤں گا, پیسہ ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. پیسہ ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. دل میں جب یہ آ جاتا ہے نا تو دل کو خراب کر دیتا ہے. کیونکہ ماضی کے جتنے ولن ہیں نا, ولن میں نام لیتا ہوں, آپ کی اگر پہچان ہو ان سے. ایک ولن ہے یزید, جانتے ہیں اس کو؟ نام سنا نا. ایک ولن ہے فرعون, ایک ولن ہے حامان,
یہ سارے ولن ہے نا، ان کے پاس پیسہ آیا، یہ اس کو نا ہینڈل نہیں کر سکے، تب یہ ولن بن گئے۔ تو پیسہ جب آئے نا ہاتھ میں، اس کو ہینڈل کرنا سیکھیں، کس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ہیروز ہیں پیسے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو دولت تھی، جو میں نے پڑھا ہے، شاید ان کی ہر بیوی کے حصے میں 4 ارب روپے آئے ہوں گے۔ 800 کلو سونا تھا، کلو، تولا نہیں، کلو آٹے والا۔ یہ میں آٹے کی بات نہیں کر رہا، سونے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ وصال ہوا ان کا، تو جو مزدور کاٹ رہا تھا نا سونا، اس کی کلاڑی کاٹ رہا تھا تو ہاتھوں میں اس کے آبلے پڑ گئے تھے، سارا دن کاٹتا رہا تھا۔ تو وہ آگے ایک ام المومنین کے دروازے پر اور آگے رونے لگے، روتے جا رہے ہیں۔ ام المومنین ہماری ماں نبی پاک کی زوجہ آ کر کہتی کیا ہوا عبد الرحمن کا؟ گھر میں نا پیسے کے ڈھیر لگ گئے، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ تو جب نبی پاک حیات ظاہری سے متصف تھے، اس وقت میں نبی پاک کے پاس آ جاتا تھا، انہیں بتاتا تھا پیسہ آ گیا ہے، تو مجھے بتا دیتے تھے یہاں لگاؤ، یہاں کرو، یہ کرو۔ آج نبی پاک کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ مجھے مروا دے گا۔ آپ ماں ہیں، آپ بتائیں کیا کروں؟ ام المومنین نے فرمایا عبد الرحمن آدھا کر، آدھا، اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دے۔ وہ کہنے لگے بچ جاؤں گا۔ فرمایا دیکھ تو یہ کر دے، میں تیری سفارش نبی پاک سے کر دوں گی، نبی پاک اللہ سے کر دیں گے۔ یہ رویہ لاؤ۔ میں تھر گیا، تھر میں خواتین کے پاس اتنا ہنر ہے، لیکن نہ مشینیں ان کے پاس، نہ کچھ اور ہے۔ ان کو کوئی سپورٹ کرے، ان کو شیڈ بنا کے دے۔ بنگلہ دیش کیوں اتنی آگے نکلا ہے اپریل انڈسٹری میں، کپڑے کی صنعت میں، دنیا کے اندر اس کا نام ہے ٹاپ 3 میں۔ اتنی افرادی کو تھی، عورتیں تھی، بچے تھے، انہوں نے کھٹیاں لگا کے دی ان کو، آگے سے آگے نکل گئے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، چونکہ میرے بیانات ہوتے ہیں کراچی، لاہور میں، امیر لوگ ہوتے ہیں کافی بیانات کے اندر، ایسے لوگوں میں میرے عام طور پر بیانات ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے ان کو استعمال کرنا نہیں آتا، ان کو یوز کرنا نہیں آ رہا۔ اس فیصل آباد میں ایک بھائی ہے ہمارا، وہ فیصل آباد کے ٹاپ 10 تاجروں میں آتا ہے، اور فیصل آباد کا تاجر آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوگا، وہ ٹاپ 10 تاجروں میں آتا ہے۔ وہ بندہ ہر وقت 10 مسجدیں بنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کتنی؟ کہا 10۔ میں نے کہا اگر کوئی بن جاتی ہے تو پھر میں ایک اور لے آتا ہوں، 10 پوری رکھتا ہوں۔ میری زندگی میں ہر وقت 10 مسجدوں پہ کام جاری ہے، ہر وقت، سمجھ رہے؟ اب کیا ہے، کہیں پر یہ کر، اور مجھے لے کر گیا کہ یہ مسجد دیکھیں میں بنوا رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا، اس کا لے کے جانا، اس کی ٹرنی بتا رہی تھی کہ یہ کتنا ڈوبا ہوا ہے اس میں، او جی یہ یہاں سے یہ بن رہا ہے، بس اس کے وضو خانے رہ گئے ہیں، اس کی دیوار رہ گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو دل بھی دیا ہے، 2 نعمتیں ہیں اس کے پاس۔ تو آپ سارے جو تاجر ہیں، نیت کریں کم از کم ایک مسجد اپنے نام کی بنا کے جائیں گے۔ صحیح ہے؟ بیان میں ختم کر رہا ہوں، ایک مسجد اپنے نام کی۔ اپنے نام کی میں کیوں کہہ رہا ہوں بھلا؟ کیونکہ آپ کے جانے کے بعد کسی نے بنانی ہے، آپ کے نام کی نہیں بنانی، یہ کنفرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میں حیدرآباد میں گیا تو کوئی فوت ہوئے تھے صاحب، پورے حیدرآباد کا شاید سب سے بڑا گھر انہوں نے بنایا تھا، بیلجیم کی ٹائلیں اور سوئٹزرلینڈ کے پنکھے اور واش روم۔ وہ بندہ مر گیا تھا تو میں نے اس کا نا اپنے وہ سیو کر لیا کہ اس کی موت کی تاریخ ہی ہے، تو الارم بولے گا سال بعد تو میں اس کے بچوں کے سال ثواب کر دوں گا، میری ایک عادت ہے، تو میں نے سیو کر لیا۔ سال بعد وہ الارم بولا ہوگا تو میں نے اس کے بچوں کو فون کیا، تو دیکھو اچھا آج ابو کی برسی، اچھا یار دنیا ہے، اتنا پیسہ دے کر گیا تو بچے سے کیا امید ہوتی ہے کہ وہ میرے لیے پڑھ کے بخشے گا، اور کیا امید ہوتی؟ تو اپنا نا حساب کتاب خود سیٹ کر جائے۔ ایک بندہ تھا، اس نے جاتے ہوئے انگور خریدے،
अमीर आदमी था, घर दरवाज़ा खटखटाया, बीवी आई, कहा ये अंगूर रख लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, दे के अंगूर चला गया। शाम को आया, उसको वैसे ही ख्याल आया, उसने कहा वो अंगूर लाना ज़रा। कहा वो तो हमने खा लिए। किसने खाए? कहा मैंने और बच्चों ने। उससे पता नहीं एकदम क्या हुआ, वो रात को ही निकल गया बाहर और लेट नाइट वापस आया, सो गया, फिर सुबह सुबह निकल गया, फिर लेट नाइट वापस आया, फिर सो गया। 2-3 दिन ऐसे हुआ, बीवी ने उसको रोका, कहा क्या हुआ है, अंगूर की बात हुई, आपने तो आना जाना ही शुरू कर दिया, क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं हुआ, अंगूर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तुमने ये कहा ना कि किलो अंगूर भी तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मेरे लिए छोड़ा ही नहीं, तो मैंने कहा मरने के बाद मेरे लिए क्या छोड़ोगे? मैं भाई बाहर निकला हूं, मैंने इमाम साहब को पकड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा और मैं मस्जिद बना रहा हूं अपने नाम की। भाई मैं तो अपनी आंखों के सामने अपनी मस्जिद देख कर जाऊंगा कि लोग यहाँ नमाजें पढ़ रहे हैं और ये लोग यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, तुम्हारे पे कोई भरोसा नहीं है। किलो अंगूर और मस्जिद बड़ा फर्क है भाई, याद रखें। अपना ना जिंदगी में खुद कर जाएं, सरमायाकारी करते हैं ना फिर उसका रिटर्न आता है, तो अल्लाह के साथ सरमायाकारी कर लें। चलें एक अकाउंट अल्लाह के साथ खोल लें, उस अकाउंट की कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, बैंक वाले ने तो बताया ना 3%, 14%, 114%, लेकिन अल्लाह उसके खजाने कभी सोच सकते हो कितने बड़े हैं? हाय हाय हाय, सोचो जरा, मुझे बताओ अल्लाह के खजाने कितने बड़े हैं, बताओ, सोचो, है सोच कोई? इलॉन मस्क के कितने बड़े हैं? वॉरेन बफेट की 150 बिलियन डॉलर्स की फॉर्चून है, जकरबर्ग की कितनी है, जेफ बीजोस की कितनी है, ये दुनिया के 5 अमीर तरीन नाम बता रहा हूं मैं आपको। और सोचो एक लम्हे के लिए कि अल्लाह के खजाने कितने बड़े हैं। कैन यू इमेजिन? अल्लाह फरमाता है कि अगर सारे इंसान एक जमीन में खड़े हो जाए, कितने इंसान हैं? 8.5 अरब नहीं, फरमाया जितने इस दुनिया में आ चुके थे वो भी आ जाएं। कितने आए? अंदाजा 117 अरब से ज्यादा लोग दुनिया में अब तक आए हैं। ये सारे खड़े हो जाएं और सारे जिन भी आ जाएं, अब ये इंसान और जिन मिलकर जो चाहिए मांगे, मुंह खोल के मांगे। बताओ इंसान मांगता तो कितना कुछ मांगता है, मांगे, अल्लाह ताला इन सबको भर देगा, फिर भी उसके खजानों में इतनी कमी भी नहीं आएगी कि समुद्र से पानी का कतरा निकलता है। इतने बड़े खजाने अल्लाह के। डर डर के मांगते हो, डर डर के क्यों मांगते हो? अपने अल्लाह से मांग रहे हो, खुल के मांगो। आइंदा जब भी मांगो ना, खुल के मांगो, अल्लाह अपने अल्लाह से मांग रहे हो यार, खुल के मांगो। हज़रत सलमान अलैहि सल्लम ने कहा अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे किसी के पास वो सल्तनत ना हो। बड़ी बात किया करो, बड़े नबी के बड़े उम्मती हो, बड़ी बात करो। प्यारा आका ने फरमाया मेरे उम्मती हो, अल्लाह से जन्नत मांगते हो जी, जन्नत आम जन्नत ना मांगो, सबसे बड़ी जन्नत फिरदौस मांगो। बड़ी बात करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह अभी 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 दुआ करो, अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं तेरे 10 मस्जिदें बनाऊं तेरे लिए। चाहे अभी आप एक पान का खोखा लगा के बैठे हैं, दुआ तो करें ना, दुआ करें, क्यों नहीं दुआ करते? बड़ी दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं तेरी हरा में इतना खर्च कर दूं।